بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ آج بادشاہ کا موڈ کافی اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، گھبراؤ نہیں، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بیان کر دو۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں اس دنیا کا شاید خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ بادشاہ ایک بار پھر بہت زور سے ہنسا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں بھلا؟ بادشاہ نے فوراً احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا اور دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی بادشاہت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہوئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وہ رکا اور بولا، دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ بادشاہ ایک بار پھر رکا اور پھر بولا اس نے، تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نقارے پر چوٹ لگوائی اور بآواز بلند فرمایا، تمہارا وقت اب شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے ملک بھر کے دانشور، ادیب، مفکر اور ذہین لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے اس نے سوال رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن پر لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن بھی آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا جسے فقیر کا کتا شراب شراب کی آوازوں کے ساتھ پیتا جا رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، قہقہا لگایا اور بولا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے ہی پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگایا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے، مسکرایا، اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بوریے کے نیچے شاہی خلط بچھی تھی۔ یہ وہ کپڑا تھا جو بادشاہ اپنے سب سے قریب ترین وزیروں کو دیتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا۔ میں نے بھی ایک بار آپ ہی کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر زور سے ہنسا اور بولا، میرا کیس آپ سے مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے،
मैंने बादशाह को जवाब बताए। आधी सल्तनत मिली भी थी, लेकिन मैंने वो परवाना फाड़ दिया था। बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया। तब से मैं और मेरा ये कुत्ता दोनों बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन ये फकीर की बेवकूफ़ी के ऊपर सवाल करने का टाइम नहीं था, बल्कि वजीर के लिए जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनांचे वजीर एंकर पर्सन बनने की बजाय फरियादी बन गया और उसने फकीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फकीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फकीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रुका और बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा उसकी जिंदगी ही है। हम में से हर शख्स जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए समझ बैठता है और उसके धोखे में आकर अपनी आखिरत को ही भूल जाता है। फकीर के दोनों जवाब बिल्कुल सही थे। वजीर शर्मसार हो गया। उसने अब तीसरे जवाब के लिए फकीर से शर्त पूछी। फकीर फिर हंसा, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर भी कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम्हारे पास अब 2 ही रास्ते हैं, तुम इनकार कर दो और शाही जल्लाद कल तुम्हारा सर उतार दें, या फिर तुम ये हाथ पाव दूध पी जाओ और तुम्हारी जान बच जाए और तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाओ। फैसला बहरहाल तुम्हें ही करना होगा। वजीर बहुत बड़े कश्मकश में फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का जूठा। वो सोचता रहा यहाँ तक कि जान और माल जीत गया और अपनी इज्जत हार गया। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में पूरा दूध पी गया। फकीर फिर हंसा और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है। ये उसे कुत्ते का जूठा दूध पीने पर भी मजबूर कर देती है, और ये वो सच्चाई है जिसने मुझे बादशाहत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, और फिर मैं बादशाहत छोड़कर इस झोंपड़ी में बैठने पर मजबूर हो गया। मैं जान गया था कि मैं जूझूं जिंदगी के धोखे में आऊंगा। मैं मौत की सच्चाई को भूलता चला जाऊंगा, और मैं मौत को जितना भूलूंगा मैं उतना ही गर्ज की दलदल में धंसता चला जाऊंगा। मुझे रोज इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गंदा दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, जिंदगी की इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर खजालत, शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफा लेकर फकीर की झोंपड़ी से बाहर निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं जूं महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा होता चला जा रहा था। उसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इसी एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। अचानक उसके सीने में एक खौफनाक टीस उठी। वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और उसकी जान उसके जिस्म से परवास कर गई। दोस्तों, हमें किसी न किसी दिन किसी ठंडी जगह पर बैठकर जिंदगी के इन बुनियादी सवालों पर ज़रूर गौर करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग कहीं जिंदगी के धोखे में आकर कर्ज के पीछे तो नहीं भाग रहे, हम लोग कहीं मौत को भुला तो नहीं बैठे, हम कहीं इस कहानी के वजीर तो नहीं बन गए जिसने जिंदगी और बादशाहत की खातिर कुत्ते का जूठा भी पी लिया और फिर शर्मिंदगी के मारे अपनी जान से हाथ धो बैठा। मुझे यकीन है हम लोगों ने जिस दिन ये सोच लिया उस दिन हम गर्ज के इन गंदे प्यालों से आज़ाद हो जाएंगे। फरमाया गया, तुम दुनिया में इस तरह रहो जैसे मुसाफिर, यानी मुसाफिर की एक मंजिल होती है और हमारी मंजिल जन्नत है, ना कि दुनिया। लेकिन हमारा नफ्स
ہمیں لمبی لمبی امیدوں کے چکر میں ڈال کر خدا سے غافل کر دیتا ہے۔ نہ موت کے بارے میں سوچتے ہیں اور نہ ہی زندگی کے دھوکے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کبھی سوچ بھی لے تو غفلت سے سوچ کو جھٹلا دیتے ہیں کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ریٹائرمنٹ لے لیں گے، بچوں کی شادی کر لیں گے، پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی۔ یہ کیسا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے جس کی ملکیت ایک سانس بھی نہیں ہوتی؟ ایک سانس لی ہے، پتہ نہیں دوسری سانس لے پائے گا یا نہیں، بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کھڑا ہو پائے گا یا نہیں، دائیں طرف سلام پھیرا ہے، بائیں طرف سلام پھیر پائے گا یا نہیں، لیکن دعوے ایسے کرتا ہے جیسے مانو پوری دنیا ہی اس کے قبضہ و اختیار میں ہو۔ آج بھی قبرستانوں میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی، لیکن نماز شروع کرنے سے پہلے ہی انہیں موت آ گئی اور وہ بغیر توبے کے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ دوستو، انسان اس دنیا میں عارضی زندگی گزارنے آیا ہے، مگر انسان اسی دنیا کو ہی اپنی اصل منزل سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنے نیک اور متقی بندوں کی پہچان اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے امتحان گاہ بنایا ہے۔ دراصل وہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون ہے وہ انسان جو مجھ سے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، اور کون ہے وہ انسان جو اس عارضی دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے۔ حالانکہ جب موت آئے گی تو انسان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کی دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چند دن خاندان کے لوگ یاد کریں گے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ صاف بھول جائیں گے۔ اس لیے دوستوں، لمبی زندگی کے دھوکے سے بچ کر اچھے اعمال کی طرف ہمیں فوراً راغب ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے، خود سے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔